السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، میرے مسلمان بھائیوں، زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر نہ کریں۔ وہاں پر مسکین، فقیر، محتاج لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، اور سب سے پہلے جو حقدار ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کتنا بھی کرنے پر ان کی قابلیت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے، ان کو مسکین کہتے ہیں۔ اور جو فقیر ہوتے ہیں تو وہ بے حیا ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، لیکن یہ جو کم تعلیم یافتہ یا جس کو ہنر ہاتھ میں کچھ نہ ہو، جو محنت مزدوری کرنے والے ہو، جس کے پاس بچے زیادہ ہو، تو ایسے لوگ جو ہے بھیک مانگنے سے شرماتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ دیجیے، ان کے جو ہے تو گھروں میں خوشیاں لے کر آئیے۔ اب رہا جو فقیر ہے وہ تو کہیں پر بھی جا کے ہاتھ پھیسار سکتا ہے۔ اب رہا زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، مسلک شافعیہ میں استعمال کے زیور کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسلک شافعیہ میں استعمال کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی لیے کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے بھائی کی لڑکیاں تھیں، ان کے پاس سونا اور چاندی کے جو تو زیور تھے، اس کے باوجود آپ جو تو استعمال کرنے والے سونے پہ زکوٰۃ نہیں نکالے۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں جو سونا ہو یا چاندی ہو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ضرورت پر کام آئے، یا مال کے طور پر رکھا گیا ہے، یا جمع کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، تو اسی پر جو ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اور جو چیز چاندی ہے تو چاندی جو ہے تو 52.5 تولے ہونا ہے، اور سونا ہے تو 7.5 تولے ہونا ہے۔ سونے اور چاندی کو ملانے کی ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے اونٹوں کی زکوٰۃ الگ رکھا ہے، بکروں کی زکوٰۃ الگ رکھا ہے، اناج کی زکوٰۃ الگ رکھا ہے، کھجور کی الگ رکھے ہیں، کشمش کی الگ رکھے ہیں، اسی طرح سے مسلک شافعیہ میں جس چیز کی نصاب زکوٰۃ کے قابل ہوا اسی میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ سمجھے، بکروں میں سے اگر ہو تو 40 بکروں پہ ایک بکری ہے، سمجھے، 5 اونٹ پر جو ہے تو ایک بکرا ہے، اونٹنی نہیں ہے اس کے اوپر بکرا ہے۔ تو اسی طرح سے چاندی اگر جو 52.5 تولے آپ کے پاس ہے تبھی اس کے اوپر جو تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا جو تو واجب ہوگا، اور سونا 7.5 گرام اگرچہ ہے تو اسی پر جو تو آپ کو جو ہے زکوٰۃ نکالنا جو واجب ہوگا۔ تو برائے کرم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ 24 کیرٹ سونے کا ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ جو تو 22 کیرٹ کے حساب سے جو ہے تو اس میں برابر حساب کر کے جو تو اس کے حساب سے تو اپنی زکوٰۃ نکالیے۔ بارک اللہ فیکم، علیکم رحمۃ اللہ، ابو حمد مفتی موسیٰ حجاج الشافعی، بارک اللہ فیکم۔ ہمیں استعمال کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی لیے کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے بھائی کی لڑکیاں تھیں، ان کے پاس سونا اور چاندی کے جو تو زیور تھے، اس کے باوجود آپ جو تو استعمال کرنے والے سونے پہ زکوٰۃ نہیں نکالے۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں جو سونا ہو یا چاندی ہو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ضرورت پر کام آئے، یا مال کے طور پر رکھا گیا ہے، یا جمع کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، تو اسی پر جو ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اور جو چیز چاندی ہے تو چاندی جو ہے تو 52.5 تولے ہونا ہے، اور سونا ہے تو 7.5 تولے ہونا ہے۔ سونے اور چاندی کو ملانے کی ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے اونٹوں کی زکوٰۃ الگ رکھا ہے، بکروں کی زکوٰۃ الگ رکھا ہے، اناج کی زکوٰۃ الگ رکھا ہے، کھجور کی الگ رکھے ہیں، کشمش کی الگ رکھے ہیں، اسی طرح سے مسلک شافعیہ میں جس چیز کی نصاب زکوٰۃ کے قابل ہوا اسی میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ سمجھے، بکروں میں سے اگر ہو تو 40 بکروں پہ ایک بکری ہے، سمجھے، 5 اونٹ پر جو تو ایک بکرا ہے، اونٹنی نہیں ہے اس کے اوپر بکرا ہے۔ تو اسی طرح سے چاندی اگر جو 52.5 تولے آپ کے پاس ہے تبھی اس کے اوپر جو تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا جو تو واجب ہوگا، اور سونا 7.5 گرام اگرچہ ہے تو اسی پر جو تو آپ کو جو ہے زکوٰۃ نکالنا جو واجب ہوگا۔ تو برائے کرم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ 24 کیرٹ سونے کا ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ جو تو 22 کیرٹ کے حساب سے جو ہے تو اس میں برابر حساب کر کے جو تو اس کے حساب سے تو اپنی زکوٰۃ نکالیے۔ بارک اللہ فیکم، علیکم رحمۃ اللہ، ابو حمد مفتی موسیٰ حجاج الشافعی، بارک اللہ فیکم۔